قدوس قدوس خدائے عالم مطلق کے نام سے ہم آج کا پیغام جو ہے جو کنگڈم آف گاڈ جو ہے ہم نے سٹارٹ کیا ہے. خدا کے بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. آج اس کی جو ہے سیکنڈ جو ہے ایپیسوڈ جو ہے وہ ہم اس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے. ہم نے دیکھا کہ جو ریپینٹنس ہے، جو توبہ ہے، وہ بہت ضروری ہے خدا کی بادشاہت میں جانے کے لیے. جب تک ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا احساس نہیں کرتے، خدا جو ہے ہم اس کے حکموں پہ جون سے ہے جو اس نے ہمیں دیے ہیں، ہم اس پہ چلنے کی جون سی ہے آرزو نہیں رکھ سکیں گے، ہم اس کی کوشش نہیں کر سکیں گے. ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم خدا سے اپنے گناہوں کی توبہ جو ہے وہ کریں. ہم آج جون سے اس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ میریکل آف ریپینٹنس جون سے ہیں، جو معجزات ہیں توبہ کرنے کے، وہ کیا ہیں. ہماری زندگی جون سی ہے، ہم کیسے اپنے خدا کو اپنی زندگیاں وہ دے سکتے ہیں. ہم اس کے اندر جو ہے یوحنا 6 باب اس کی 44ویں آیت کا پھر سے مطالعہ کرتے ہیں. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 44ویں آیت کو جب ہم پڑھیں تو کلام مقدس ہمیں جو ہے وہ یوں سکھاتا ہے. کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے. خداوند مسیح ہمیں یہ فرماتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ میرے پاس نہیں آ سکتا، کوئی مجھے جو ان سے ہے وہ قبول نہیں کر سکتا جب تک باپ کی طرف سے جو ان سے ہے اسے یہ توفیق نہ دی جائے. کلام مقدس جو ان سے ہے جب تک آپ کو جو ان سے سکھایا نہیں جائے گا، جب تک آپ اس کی سمجھ نہیں رکھیں گے، تب تک آپ اس خدا کے حکموں کی جو ان سے پیروی نہیں کر سکیں گے. ہمیں بہت ضروری ہے کہ کتاب مقدس کو جو ان سے ہے اس کی روحانیت کے مطابق، اس کے دانش کے مطابق، اس حکمت کے مطابق سیکھنے کی کوشش کریں جو خدا کا کلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے، نہ کہ ان حد بندیوں کے مطابق، ان گائیڈنسز کے مطابق جو ہماری مشنیں یا جو ہمارے جو ہیں پیغام سنانے والے ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. خدا کا کلام زندہ کلام ہے. خدا اس کلام کے ذریعے سے اپنا رشتہ آپ کے ساتھ استوار کرتا ہے، اور اس کلام کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے، وہ اپنے الفاظ آپ کے اندر ڈالتا ہے، آپ کو اپنی حکمت اور دانائی بخشتا ہے تاکہ آپ اس کے کلام کو جو ہے وہ سن اور سیکھ اور سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں اسے لے کے آ سکیں. کلام مقدس جو ان سے بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ کوئی جو ہے خدا کے پاس نہیں جا سکتا جب تک جو باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے میرے پاس بلا نہ لے. خداوند جو ان سے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس کے پاس جانے سے پہلے جو ان سے اس کے کلام کو جو ان سے سننے سے پہلے، اس کے کلام کو جو ان سے ہے اس پہ عمل کرنے سے پہلے ہم اپنے اندر جھانکیں، ہم اپنے گناہوں کا احساس کریں. خدا جو ان سے ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. یہ ہم نے کلام مقدس میں سیکھا. خدا یہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو ہمیں وہ گناہوں سے معافی جو ان سی ہے وہ دے. ہم اعمال کی کتاب 11واں باب اور اس کی 18ویں آیت کا جب مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے. اعمال کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 18ویں آیت، کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے. خدا جو ان سا ہے وہ غیر قوموں کو بھی جو ان سے ہے وہ نہ صرف اپنی چنی قوم بلکہ غیر قوموں میں اس کا پیغام دیا گیا. جب اس کا پیغام غیر قوموں میں سنایا گیا تو کلام مقدس بتاتا ہے کہ خدا نے انہیں توبہ کی جو ہے توفیق دی. the God must grant us repentance. وہ ہمیں جو ان سے گرانٹ کرے، ہمیں توبہ کی توفیق جو ان سے ہے وہ دے کہ ہم اس کے نام پہ جو ان سے اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں اور اس کے جو ان سے ہے حکموں پہ عمل کرنے والے بنے. اسی طرح ہم دوسرا تموتیس 2 باب اور اس کی 25ویں آیت کو جب ہم سیکھیں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے. دوسرا تموتیس اس کا دوسرا باب اور اس کی 25ویں آیت، کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے. اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے،
شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے. شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے. جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے انہیں اپنے پاس نہ بلا لے وہ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا. جب تک خدا آپ کو توبہ کی توفیق نہ دے، جب تک آپ اس کے کلام کو سن کر جون سے اس کی طرف مائل نہ ہوں اور اپنے گناہوں کا احساس نہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی نہ طلب کریں، تب تک خدا کے پاس آپ کی جون سی ہے پہنچ ممکن نہیں ہے. اور جب آپ خدا کے پاس نہیں پہنچ سکتے تو آپ اس بادشاہت کے جو ہے جس کو اس نے اپنے ایمانداروں سے وعدہ کیا ہے، آپ اس کے وارث نہیں ٹھہر سکتے. ہم جون سے محض بپتسمہ لے کر جون سا ہے اس کی ساتھ بادشاہت میں اس ہمیشہ کی زندگی کے تاج کو حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پہلے گناہوں سے جو ہے وہ تائب ہوں، ہم اپنے زندگیوں کو جو ہے تبدیل کریں، ہم اپنے گناہوں کا احساس کریں، اور اس گناہ کے احساس کے نتیجے میں جون سا ہے ہم جب خدا ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہم اس کے نام پر توبہ کریں تو تب اس کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر جون سا وہ اثر کرے گا اور ہم اس کے ساتھ جون سا اس بادشاہت میں جون سا وہ داخل ہو سکیں گے. بہت ضروری ہے کہ ہم ولنگ ہوں اس توبہ کی توفیق جو خدا ہمیں دے، ہم ولنگ ہو تاکہ خدا کا روح جون سا ہے وہ ہمیں ہمارے اندر جو ہے وہ کام کر سکیں. ہم فلپیوں 2 باب اس کی 13ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے. فلپیوں کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے: کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے، جو آپ کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، جو آپ کو اپنے گناہوں کا احساس کرنے کی توفیق دیتا ہے، جو آپ کو یہ توفیق دیتا ہے کہ آپ اس کا حکم سن کر، اس کا کلام سن کر، اس کے منہ کی باتوں جو ہے وہ جو نکلی ہیں انہیں پڑھ کر، انہیں سن کر جو ان سے اس اپنے گناہوں کا احساس کریں، وہ خدا ہے. اور وہ آپ کو آپ کے عمل میں جب آپ ولنگ ہوتے ہیں کہ آئے خدا میں نے تیرے کلام کو سن لیا اور آج سے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنی پرانی انسانیت کو جو ان سے ہے وہ اتارے پھینک دیتا ہوں، تو خدا آپ کو جو ان سا ہے وہ توبہ کی جون سی ہے، جب آپ نے اس سے توبہ کی تو آپ کو جون سے اس کی بخشش دیتا ہے، آپ کو جون سے اپنے ساتھ داخل کرنے کا وعدہ جون سے آپ سے کرتا ہے. خدا کسی کو بھی فورس نہیں کرتا. خداوند جون سے اپنے کلام کے ذریعے سے آپ کو فورس نہیں کرتا. آپ کے اندر جون سے کلام مقدس میں آپ نے دیکھا کہ اس نے آپ کو توبہ کی توفیق دی، اور جو عمل آپ اس کے نتیجے میں آپ کریں گے یہ دونوں خدا کی طرف سے ہیں. اگر آپ جو ان سے اس کے حکموں کو سن کر اس کے توبہ کی جو توفیق اس نے آپ کو دی ہے، اگر اس کے مطابق آپ عمل نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، تو خداوند آپ کو جو ان سے وہ فورس نہیں کرے گا. خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے تاکہ کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ ہر کوئی ہمیشہ کی زندگی پائے. The decision is yours. فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اس کا کلام سن کر، آپ اس کے کلام کو پڑھ کر، آپ اس کے کلام کو سن کر سیکھ کر اسے اپنی زندگیوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈیسیژن آپ کا ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہے. جو تو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں توبہ اب کرتا ہوں، میں اپنی پرانی انسانیت کو تار پھینکتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے میں انہیں مانتا ہوں، میں آئندہ سے توبہ کرتا ہوں، میں خدا سے معافی مانگتا ہوں. وہ آپ کو معاف کرنے پر قادر ہے. وہ آپ کو جو ان سے صلح کا پیغام دیتا ہے، وہ آپ کو جو ان سے ہے بتاتا ہے کہ آج سے تو میرا فرزند ٹھہرے گا اگر تو جو ان سے اپنے گناہوں سے تائب ہوگا، اگر تو جو ان سے میرے نام کا بپتسمہ لے گا تو تیری پرانی انسانیت جاتی رہے گی، تیری جو ان سے تو نیا لباس تجھے مہیا کیا جائے گا اور تو میرے ساتھ سکونت کرے گا، تو ہمیشہ کی زندگی کے تاج کو حاصل کرے گا، تو اس دوڑ کو کی پائے تکمیل تک پہنچے گا جس کے وسیلے سے جو ہے آپ سب جو ان سے ہے اس بادشاہ میں داخل ہو سکیں گے. جو شخص یہ فیصلہ کرتا ہے، جو جینولی جو ان سے ریپینٹ کرتا ہے، جو واقعی حقیقی طور پر اپنی زندگی جو پرانی زندگی تھی اس سے توبہ کرتا ہے
وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ خدا اس کے اندر اب کام کرتا ہے، وہ خدا کی جو ہے مرضی کو معلوم کرتا ہے، وہ خدا کے جو ان سے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں ان کو اپنے اندر پیوست کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے خدا کے لیے۔ وہ اب وہ خود نہ رہا بلکہ وہ مسیح خداوند کے اندر جو ان سے موجود ہے، مسیح خداوند اس کے اندر جو ان سے موجود ہوتا ہے، اور مسیح خداوند اب اس کی زندگی کو جو ان سے وہ چلانے والا ہے۔ جب آپ سنسیئرلی خداوند کے کلام کو جو ان سے سن کر سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو خداوند آپ کے اندر جو ان سے وہ کام کرتا ہے۔ خدا کے سچے الفاظ، خدا کے زندہ کلام کو سن کر آپ اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، آپ جو ان سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنی زیادہ سیلفشنس موجود تھی۔ آپ اس کلام کے نتیجے میں جو ان سے اپنی پرانی جو ان سے گناہ آلودہ زندگی جو ان سی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ہم رومیو کا خط 8 باب اور اس کی 7ویں آیت میں جو ہے کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے۔ رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 7ویں آیت کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتی ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کتابیں ہے نہ ہو سکتی ہے۔ جب آپ جسم سے نیت کرتے ہیں، جب آپ روح سے نیت نہیں کرتے، جب آپ جسم کی خواہشوں کے مطابق چلتے ہیں، تو وہ کلام مقدس نے آپ کو بتایا کہ جو جسمانی نیت ہے، جس جسمانی خواہش اب خدا کی دشمنی ہے، وہ خدا کے حکموں کے برعکس آپ کو لے کے چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو یہ آپ خدا کی شریعت کتابیں ہو سکتے ہیں اپنے جسم کی خواہشوں کے مطابق۔ اور آج بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں وہ کلام کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہتے، وہ اپنی خواہشوں کے مطابق کلام کو سننا چاہتے ہیں، وہ اپنے کانوں کے اچھے لگنے کے باعث جو ہے، جو ان کے کانوں کو اچھا لگے، جو ان کے دل کو اچھا لگے، وہ اس کے مطابق کلام کو سننا چاہتے ہیں۔ اور کلام مقدس آپ کو رومیو کا خط 8واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں یہ بتاتا ہے کہ جو آپ کی جسمانی نیت ہے، جو آپ کی جسمانی خواہشات ہیں، وہ خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ جسمانی خواہشات خدا کی شریعت کتابیں نہیں ہو سکتی۔ اور جب آپ شریعت کتابیں نہیں ہوتے، جب آپ خدا کے آئین کتابیں نہیں ہوتے، جب آپ خدا کے حکموں کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کے آتے، تو آپ جو ہے خدا کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ آپ خداوند کے زندہ کلام کو پڑھ کر آپ کو اپنی نیتوں کا پتہ چلتا ہے، آپ کو اپنی جون سی خواہشات کا پتہ چلتا ہے، آپ کو اپنی جون سی گناہ آلودہ زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر جون سی ہیں کیا کیا برائیاں موجود ہیں۔ جب تک آپ کو اپنی برائیوں کا پتہ نہیں چلے گا تب تک آپ اپنے گناہ کا احساس نہیں کر سکیں گے، اور جب تک آپ کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوگا آپ توبہ کی طرف مائل نہیں ہو سکیں گے، اور جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے آپ اس کے نام کا بپتسمہ نہیں لے سکتے، اور اس کے نام کے بپتسمے کے وسیلے سے آپ اس تنگ رستے کی طرف جو ان سے گامزن ہوتے ہیں، جو زندگی کا رستہ ہے، جو آپ کو بادشاہت کی طرف لے کر چلتا ہے۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم جو ان سے اپنے گناہوں کا جو ان سے احساس کریں، ہم اپنی جسمانی نیت کے مطابق نہیں، کیونکہ جسمانی خواہشات، جسمانی نیت جو ان سے کلام مقدس نے ہمیں سکھایا کہ یہ خدا کی دشمنی ہے، یہ خدا کے احکام کی نفی کرنے کے برابر ہے، کیونکہ یہ خدا کے احکام کی شریعت کتابیں نہیں ہو سکتی۔ آپ کی جسمانی خواہشات، جب آپ جسم کی خواہش کرتے ہیں کہ میں نے سبت کو نہیں ماننا، تو آپ خدا کی شریعت کتابیں نہیں ہوتے۔ جب آپ جسم کی خواہش کرتے ہیں کہ میں نے جو ان سے فلاں فلاں جو کلام مقدس نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے فلاں چیز کھانی اور فلاں چیز نہیں کھانی، جب آپ اپنی جسم کی خواہش کے مطابق، جب آپ اپنی جسمانی نیت کے مطابق اس حکم کو رد کرتے ہیں تو آپ اس شریعت کتابیں نہیں ٹھہرتے، اور کلام مقدس سے بتاتا ہے کہ آپ جب اپنی جسم کی خواہش کے مطابق چلتے ہیں تو خدا کو آپ خوش نہیں رکھ سکتے، اور خدا کی خوشی جو سی ہے، خوشی اس کی حضوری جو سی ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو جو سا ہے وہ پہچانیں۔ ہم توبہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم اپنے گناہوں کو پہچانیں گے۔ جب ہم اپنے گناہوں کو پہچانیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم خدا سے کتنے دور ہیں،
ہم خدا کے حضوری سے کتنے فاصلے پر ہیں. خدا اور ہمارے درمیان میں جون سا ہے یہ ہماری بدیاں جو ہیں حائل ہیں. جب تک ہم اپنی ان بدیوں کو پہچان کر ان سے توبہ نہیں کریں گے ہم خدا کی معموری کو حاصل نہیں کر سکتے. To recognize sin in ourselves is an enormous step. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، ایک بہت بڑا قدم ہے اپنے گناہوں کو پہچاننا، کیونکہ جب تک آپ اپنے گناہوں کو نہیں پہچانتے تب تک آپ اپنے گناہ کا جو ان سے احساس نہیں کرتے، آپ اس کی معافی طلب نہیں کرتے، آپ اسے اکنالج نہیں کرتے. ہم پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 9 سے 10ویں آیت میں دیکھیں. پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 9 سے 10ویں آیت کلام مقدس ہمیں جو ہے وہ سکھاتا ہے. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ جب تک آپ اپنے گناہوں کا احساس نہیں کرتے آپ اپنے گناہوں سے معافی طلب نہیں کر سکتے. بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے گناہ کا احساس کریں، آپ قبول کریں کہ آپ سے گناہ ہوا. کوئی شخص کوئی بشر جو ان سے وہ گناہ سے پاک نہیں ہے، سب نے گناہ کیا، سب خدا کی معمولی سے جو ان سے ہیں وہ دور ہیں. ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ہم اس کے حضوری میں جائیں، اس سے معافی طلب کریں. آئے خدا میں نے یہ گناہ کیا، تو مجھے میرے اس گناہ سے معافی دے دے، تو مجھے اپنے پاک حکموں کے مطابق چلنے کی توفیق دے. کلام مقدس یہ بتاتا ہے اگر اپنے گناہ کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. ہیلیلویا! آپ کو آپ کے گناہوں سے معاف وہ کر دیتا ہے. ہیلیلویا! جب آپ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو آپ اس کی معموری کو حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے تو آپ خدا سے دور ہیں. کلام مقدس یہ بتا رہا ہے، پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 10ویں آیت یہ بتاتی ہے اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ جب انہیں کہا جائے کہ یہ فلان چیز آپ غلط کرتے ہیں، ایسا مت کریں، یہ خدا کے حکموں کے تابع نہیں ہے، یہ خدا کے حکموں کے مطابق نہیں ہے، تو وہ آپ کو بجائے اپنے گناہ کا احساس کرنے کے، اپنے گناہ کا اقرار کرنے کے، اس کی معافی طلب کرنے سے خدا سے، وہ آپ کو لعن طعن کرتے ہیں. اور کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہ کا احساس نہیں کرتے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا، تو خدا کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام، اس کا سچا کلام ہمارے اندر موجود نہیں ہے. ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس کریں، ان سے توبہ کریں. آپ جو ہے وہ جانتے ہیں، سب کو جو ان سے امید ہے مجھے کہ علم ہوگا کہ گناہ جو ہے کلام مقدس کے اندر گناہ کا مطلب کیا ہے. ہم پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت دیکھیں تو کلام مقدس جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ کیا ہے. پہلا یوحنا 3 باب اس کی 4 آیت ڈیفائن کرتی ہے واٹ از سن، گناہ کیا ہے. جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ڈینومینیشنز، بہت ساری مشنز جون سی ہیں وہ اپنی اپنی گائیڈنسز کے مطابق آپ کو چلاتی ہیں. آپ ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو جو ہے عمل میں لے کر آتے ہیں. آپ ان حد بندیوں کے اندر رہنا چاہتے ہیں، آپ جو ان سے اس سچے کلام کو جو ہے اپنی زندگی میں داخل نہیں کرنا چاہتے. آپ ان سکھائی ہوئی باتیں جو آپ کے باپ دادا نے آپ کو بتائیں، جو انہوں نے جو ہے اپنی مشنوں سے سنی، جو آج آپ اپنی مشنوں سے سنتے ہیں، آپ صرف ان کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں. آپ اس سچے کلام کو، یہ کلام جو آپ کو خدا پہ ایمان لانے کے وسیلے سے دیا گیا، آپ اس کو کھولنا نہیں چاہتے. اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرتا ہے. وہ اس کا وعدہ ہے تو میرے نزدیک آئے گا، میں تیرے نزدیک آؤں گا. تو اس کلام کو پڑھے گا، میں اپنی حکمت اور دانش تیرے اندر ڈالوں گا.
اس کلام کو اوپن کریں، اس کلام کو جو ان سے اس کے آگے جھک جائیں، خداوند خدا سے حکمت مانگیں۔ خداوند خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سے بات کرے گا، وہ اپنی حکمت، اپنی دانش آپ کے اندر ڈالے گا، تاکہ آپ جو ان سے توبہ کی طرف مائل ہوں، تاکہ آپ اس کے نام پہ جو ہے توبہ کریں اور اس کے نام کا بپتسمہ لیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، تاکہ آپ روح القدس انعام میں پا سکیں۔ کلام مقدس نے آپ کو یہ بتایا کہ گناہ جون سا ہے وہ شرع کی مخالفت ہے، وہ شریعت کی مخالفت ہے، وہ اس آئین کی مخالفت ہے، جو آئین، جو حکم جو ہیں، جو خداوند خدا نے آپ کو دیے، جو اس نے شروع سے آپ کو دیے۔ جب آپ شرع کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ گناہ کرتے ہیں، اور جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے درمیان خدا اور آپ کے درمیان یہ بدی، یہ گناہ حائل ہو جاتا ہے، اور آپ اس خدا کی معمولی سے دور ہو جاتے ہیں، آپ اس کشادہ رستے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، آپ اس ہلاکت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف آپ کو جو ہے ہلاکت کی طرف لے کے چلے گا۔ آپ اس تنگ رستے سے جو ان سے دور ہو چکتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سیکھیں کہ گناہ جو ان سے ہے وہ شرع کی مخالفت ہے، اور جب تک آپ اپنے آپ کو جو ان سے ہے وہ اس گناہ سے، اس شرع کی مخالفت کرنے سے دور نہیں کریں گے، تب تک آپ جو ان سے اس کی حضوری میں نہیں جا سکتے۔ ہم کلام مقدس میں سیکھیں کہ جو کلام مقدس میں یوحنا رسول نے یہ بتایا، وہ کیا بتانا چاہتا ہے، وہ کس شرع کی جو سی ہے وہ بات کر رہا ہے۔ آج بہت سارے کلام سنانے والے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ سبت کو ماننا ضروری نہیں ہے، سبت خداوند کی طرف سے ایک حکم ہے جو اس نے شروع سے دیا۔ سبت جو ہے وہ خداوند خدا کا ایک ایسا مقرر کردہ دن ہے جو کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے دیا، تاکہ اس کے بندے جون سے ہیں، یہ وہ واحد دن ہے جو کہ خداوند خدا نے آپ کو برکت کا دن ٹھہرایا ہے۔ اس نے کہا کہ اس دن تو میری عبادت کرنا، اس دن کی تو تعظیم کرنا، تاکہ تو برکت حاصل کر سکے۔ لیکن آج کلام سنانے والے اپنی اپنی مشنوں کے مطابق وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سبت تبدیل کر دیا گیا۔ کس نے سبت کا جو ہے تبدیل کیا؟ سبت کا مالک تو ایک ہے، شریعت کا حاکم تو ایک ہے، اور وہ خدا ہے۔ ابن آدم نے کہا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ ابن آدم سبت کا مالک سے مراد ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے تو اس نے یہ بتایا کہ میں خداوند خدا ہوں، کیونکہ خداوند خدا تھا جس نے جو ہے یہ سبت جو ہے تخلیق کیا۔ اور اس نے یہ بتایا احبار کی کتاب میں اس کے 23ویں باب میں اس نے یہ بتایا کہ کیا اس کہتے ہیں یہ میں نے تخلیق اس لیے کیا تاکہ آپ 6 دن جون سے وہ کام کریں، اور سبت کے دن نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیری جون سے چپائے، نہ تیرے مہمان کسی قسم کا کوئی کاروبار نہ کریں۔ اور کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ اگر تو اپنے پاؤں روکے رکھے تو میں تجھے برکتوں پر برکتیں جون سی ہیں وہ دوں گا۔ آج کلام سنانے والے وہ آپ کو جون سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ سبت تبدیل کر دیا گیا، سبت کا مالک تو ایک ہے، ابن آدم سبت کا مالک ہے، خدا ہے ابن آدم نے یہ دعویٰ کیا میں خدا ہوں، میں نے اس کو بنایا۔ تو کس نے جون سے سبت کو تبدیل کیا؟ آپ اس کی تاریخ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ رومی حکمرانوں نے جون سے جب وہ کرسچینٹی قبول کرتے ہیں تو تب انہوں نے تبدیل کیا۔ ابن آدم سبت کا مالک ہے، خدا سبت کا مالک ہے، تو مالک کے بغیر کس نے جون سے اس کا حکم تبدیل کر دیا؟ اگر آپ اس انسان کے حکم کو جون سے قبولیت دیتے ہیں تو آپ اس انسان کے پیروکار ہیں، آپ خدا کے پیروکار نہیں رہے۔ ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو کلام مقدس میں ہم نے سیکھا، پہلا یوحنا اس کا جو سے وہ 3 باب اس کی 4 آیت میں ہم نے سیکھا کہ گناہ شریعت کی مخالفت ہے، گناہ اس آئین کے کو توڑنے کا سبب ہے۔ جب آپ اس آئین کو، ان حکموں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آنے کی جو سی ہے وہ سے مانے ہوتے ہیں، تو آپ گناہ جو ہے آپ سے سرزد ہوتا ہے۔ آئے ہم سیکھیں کہ کلام مقدس میں یوحنا جون سے ہے وہ کس شرع کی بات کر رہا ہے۔ ہم پہلا یوحنا 2 باب اس کی 3 اور 4 آیت میں دیکھیں۔ پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی 3 اور 4 آیت
کلام مقدس سکھاتا ہے اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس کے حکموں کو جان گیا ہوں اور اس پہ عمل نہیں کرتا، کلام مقدس جون سے ہے اس نے آپ کو حکم دیے ہیں، 10 احکام خدا کے احکام ہیں، اس میں چوتھا حکم خدا کا حکم ہے، اس میں پانچواں حکم خدا کا حکم ہے، پہلے سے لے کے 10ویں تک خدا کے حکم ہیں۔ جب آپ خدا کے حکموں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں ہے۔ کلام سنانے والے بھی جون سے ہیں، جب آپ کو اس کے حکموں سے دور لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کلام یہ بتاتا ہے وہ جھوٹے ہیں، ان کے اندر سچا کلام نہیں ہے، ان کے اندر اپنی مشنوں کا کلام ہے، ان کے اندر ان حد بندیوں کا کلام ہے جو وہ حد بندیوں میں آپ کو جکڑنا چاہتے ہیں، وہ ان حد بندیوں میں جکڑنا چاہتے ہیں جو انسان نے حد بندیاں بنائی ہیں۔ خدا نے آپ کو آئین دیا، وہ شریعت کا حاکم ہے، وہ واحد حاکم ہے جس نے جو زندگی اور موت پہ قدرت حاصل جس کو ہے۔ جب اس کے کلام کو آپ انسانی احکام سے جو ہے وہ جوڑتے ہیں تو آپ انسانی احکام کی پیروی کرتے ہیں، آپ جھوٹے ٹھہرتے ہیں، آپ کے اندر سچائی موجود نہیں ہے، اور آپ یہ دعویٰ آپ کا کہ میں اسے جان گیا ہوں وہ جھوٹا دعویٰ کہلاتا ہے۔ اور کلام مقدس بتاتا ہے ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اس قوانین پر عمل کریں، اس شریعت پر عمل کریں جس کا دینے والا ایک ہی حاکم ہے، اور وہ حاکم زندگی اور موت پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ انسانی حاکم نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے جو حد بندیاں قائم کرتا ہے، جو ڈینومینیشنز قائم کرتا ہے، جو گائیڈنسز جو ان سے مہیا کرتا ہے۔ یہ خدا کا حکم خدا کے زندہ کلام کے اندر موجود ہے، اور اس کلام کو سیکھنے کے لیے پورے دل سے پوری سچائی کے ساتھ آپ کو اس کی حضوری میں جانا پڑے گا۔ آپ کو اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگنی ہوگی، اس کا احساس کر کے توبہ کرنی ہوگی۔ وہ آپ کو توبہ کرنے پہ جو ان سے توبہ دینے میں وہ قادر ہے، وہ جو ان سے وہ آپ کے گناہوں کو کلام بتاتا ہے کہ جب آپ سچے دل سے اقرار کرتے ہیں اپنے گناہ کا تو وہ آپ کے اپنے گناہوں سے معافی بخش دیتا ہے، وہ آپ کو جو ان سے رہائی بخش دیتا ہے اس سے۔ بہت سارے لوگ آج جو یہ کہتے ہیں، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند کے احکام بڑے سخت ہیں، آج کی زندگیوں میں ہم اسے اپنے اندر داخل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ آئے ہم دیکھیں کہ کلام آپ کو کیا بتاتا ہے۔ کیا خدا کا کلام سخت ہے؟ کیا خدا کے حکم سخت ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں سے داخل نہیں کر سکتے؟ ہم پہلا یوحنا 5واں باب اس کی 3 آیت میں چلیں تو ہم دیکھیں کہ کیا اس کے حکم سخت ہیں۔ پہلا یوحنا 5واں باب اس کی 3 آیت کلام مقدس بتاتا ہے، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ اگر ہم کہتے ہیں I love you God, God is my Lord، لارڈ کا مطلب ماسٹر ہے، لارڈ کا مطلب جو سا ہے آپ کا جو ہے جو رہنما ہے، جو آپ کا جو سا ہے ماسٹر ہے، آپ اپنے ماسٹر کے حکموں پر عمل ہی نہیں کرتے تو آپ اسے I love you کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے تجھ سے محبت ہے؟ کلام نے تو آپ کو پہلا یوحنا 5واں باب جو ان سے ہے وہ اس کی جو ہے وہ 3 آیت میں آپ کو بتا دیا، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ خدا کی محبت یہ ہے، آپ اسے I love you God نہیں کہہ سکتے، آپ جھوٹے ہونٹوں سے اسے I love you God کہیں گے جب آپ اس کے حکموں کو رد کریں گے۔ جب آپ حکموں کو رد کریں گے تو کلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس شرع کی مخالفت کرتے ہیں، اور شرع کی مخالفت کلام نے بتایا وہ گناہ ہے۔ آپ گناہ کرتے ہیں جب آپ اس کے حکموں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، آپ کے اندر شیطان ہے، آپ شیطان کے پیروکار ٹھہرتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم اس آیت کو دیکھیں، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔
پہلا یوحنا 5واں باب 3 آیت بتاتی ہے، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ آپ اس سے جانیں گے کہ وہ شخص جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے حکم سخت ہیں، وہ خدا کا پیغام نہیں دیتا، اس کے اندر سچائی نہیں ہے، اس کے اندر خدا کی محبت نہیں ہے۔ خدا کے کلام نے تو آپ کو بتایا کہ خدا کی محبت یہ ہے کہ اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ آپ اسے اپنی زندگیوں میں داخل کر سکتے ہیں، اور جب آپ اپنی زندگیوں میں اسے داخل کریں گے تو کلام مقدس آپ کو جون سے یہ بتاتا ہے کہ آپ کی زندگیاں کثرت سے جون سی بھر جائیں گی، برکت ہی برکت آپ کو جون سی وہ ملے گی۔ شیطان آپ کو جو ہے ڈراتا دھمکاتا ہے کہ آپ کی اپنی زندگی چینج کریں گے، اس کے حکموں کے مطابق لے کے آنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی زندگیوں میں افراتفری آ جائے گی۔ کلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی زندگیاں کثرت سے جو ہے وہ بھرتی جائیں گی، آپ کو اتنی برکت مل جائے گی کہ آپ جون سے اس کو سنبھالنے کی آپ کے پاس جگہ نہیں ہوگی۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے قوانین کو جون سے مانیں، ہم اس کے حضوری میں چلیں، ہم سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کیوں جون سے اس کے حکم ماننے ہیں، ہمیں کیوں فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم جو ہے گناہ کریں گے، اگر ہم اس کے حکموں کو توڑیں گے، اس کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اٹرنل لائف، ہماری ہمیشہ کی زندگی جون سی ہے وہ دو پہ لگ جائے گی، کیونکہ پالوس رسول بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جب آپ اس کے حکموں کو توڑیں گے تو آپ گناہ کریں گے، کیونکہ گناہ شرع کی مخالفت ہے، گناہ اس کے حکموں کو توڑنا ہے، گناہ اس کے حکموں کو نہ ماننا ہے، اور اس کے حکموں کو توڑنا، اس کے حکموں کو نہ ماننا گناہ ہے، اور گناہ کی مزدوری، اس کا ریوارڈ جو ہے وہ موت ہے۔ جب آپ پہ موت غالب آ جائے گی تو آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ٹھہریں گے۔ ایک بہت سمپل فارمولا کلام نے آپ کو دے دیا۔ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کے حکموں کو ماننا ضروری ہے، اس کے تمام حکموں کو جو اس نے شروع سے آپ کو دیے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اس دوڑ میں ایسے دوڑیں کہ جیتیں، اور جب ہم اس دوڑ میں نہیں دوڑ پاتے، ہم اپنی زندگیوں کو اس کی اپنی جسمانی خواہشوں کے مطابق، جسمانی نیت کے مطابق گزارتے ہیں، تو کلام بتاتا ہے کہ آپ کے اندر خدا کی محبت نہیں، آپ کے اندر خدا کی سچائی موجود نہیں۔ خدا کی محبت کلام نے آپ کو بتایا اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اور اس کے حکم سخت نہیں ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں تاکہ اس انعام کو حاصل کریں جو اس نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کریں، نہ کہ ظاہری طور پر۔ ہم اس طور پر اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں دکھاوے کے طور پر کہ ہم چرچ جانا شروع کر دیں، ہم میٹنگز اٹینڈ کرنا شروع کر دیں۔ آج بہت ساری کلیسیا وہ یہ سمجھے بیٹھی ہے کہ ہم اگر دکھاوے کے طور پر جائیں گے
لوگ ہم کو دیکھ کر جو ان سے واہ واہ کریں گے، لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے، یہ خدا کی بندی ہے، یہ چرچ باقاعدگی سے جاتی ہے۔ توبہ آپ کو اندر سے کرنی ہے۔ توبہ آپ نے اپنے اندر کے دل کو تبدیل کرنا ہے، اپنے دماغ کو تبدیل کرنا ہے۔ خدا کے حکم سخت نہیں ہے، خدا کے حکموں پر عمل کرنا خداوند سے محبت ہے۔ خدا جو ہے وہ سخت نہیں ہے، وہ خاص نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پورے طور پر اپنے آپ کو اس کی حضوری میں لے جائیں، اپنے آپ کو سرنڈر کریں، ہم ولنگ ہوں کہ ہم آج سے تیری حضوری میں آنا چاہتے ہیں، ہم تیرے کلام کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری زندگیوں میں آ۔ بہت ضروری ہے کہ کلام سنانے والے اور کلام سننے والے وہ اس بات کو سیکھیں اور سمجھیں کہ توبہ بپتسمہ لینے سے پہلے بہت ضروری ہے۔ کلام مقدس میں بتایا گیا کہ جاؤ جا کر میرے نام کی منادی کرو، اس کے حکموں کو بیان کرو، اس کے کلام کو بیان کرو، تاکہ لوگ اس کے حکموں کو سن کر اپنے گناہوں کا احساس کریں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، اپنی زندگیاں اس کی طرف مائل جو ہے کریں، اور پھر انہیں میرے نام کا بپتسمہ دو۔ آج کلام سنانے والے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ کریا کریا شہر شہر چلتے ہیں لیکن وہ کلام کی سمجھ نہیں رکھتے اپنے ساتھ۔ وہ محض بپتسمہ دینے کو نکلتے ہیں، وہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرتے ہیں۔ بپتسمے وہ رائے گاہ جائیں گے جب تک آپ اپنی زندگیوں میں خداوند کے کلام کو داخل نہیں کرتے۔ بپتسمے سے پہلے آپ کو ریپینٹ کرنا، توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس سے معافی طلب کرنا ضروری ہے۔ تبھی خداوند خدا بپتسمے کے وقت آپ کو آپ کے گناہوں کی معافی دے گا، اور آپ کی نئی زندگی جون سی ہے، آپ نئی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ ہم رومیو کا خط 8واں باب اس کی 6 آیت میں دیکھیں۔ رومیو کا خط 8واں باب اس کی 6 آیت، کلام مقدس سکھاتا ہے اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ جب آپ جسم کی خواہشوں کے مطابق جو ہے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں تو وہ آپ کو موت کی طرف لے کے چلتی ہے، لیکن جب آپ روحانی نیت سے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں تو آپ ہمیشہ کی زندگی میں جاتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے جس طرح یعقوب نے کہا، خدا فرماتا ہے میرے قریب آؤ تو میں تمہارے قریب آؤں گا، میرے حکموں کو جو ہے سنو اور سیکھو اور سمجھو اور اپنے گناہوں کا احساس کرو، اور اس کی توبہ جو میں نے تمہیں توفیق دی ہے توبہ کی، توبہ کرو تو میں تمہیں تمہارے گناہوں سے معافی بخشوں گا، میں تمہارے اندر اپنی روح ڈالوں گا تاکہ تم جو ہے اس نئی زندگی کے مطابق جو ہمیشہ کی زندگی ہے
وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق گزار سکو۔ خدا مہربان ہے، خدا معاف کرنے پر قادر ہے۔ جب آپ اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کرتے ہیں، اس کے نام کا بپتسمہ لینے سے پہلے اسے آپ قبول کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو وہ آپ کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ خدا اپنے کلام کے ذریعے سے آپ سے بات کرتا ہے، آپ کا رشتہ استوار کرتا ہے، آپ کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ اپنا روح آپ میں بھیجتا ہے تاکہ آج سے آپ اس شیطان کے بند سے آزاد ہوں۔ ہم یسایہ 55:7 میں چلیں۔ یسایہ کی کتاب، اس کا 55واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے، اس کے نام کا بپتسمہ لینے سے پہلے، جب کلام آپ تک پہنچ گیا، جب آپ نے خداوند خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ سن لیے، تو آپ اپنے گناہ کا احساس کریں، اپنی راہ کو ترک کریں، اپنے بدکردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ یہ وہ میریکل ہے ریپینٹنس کا، توبہ کا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا، جب آپ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، جب آپ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے۔ وہ کثرت سے معاف کرنے والا ہے، وہ اپنا روح آپ کے اندر بھیجے گا، اور آپ اس کے نام کا اقرار کریں گے اور بپتسمہ لیں گے۔ ہم امثال 2 باب اس کی پہلی 5 آیات کو دیکھیں۔ امثال 2 باب اس کی پہلی 5 آیات۔ آئے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے، اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خداوند کی معرفت کو حاصل کرے گا۔ محض اس کے کلام کو سن کر، پڑھ کر مت سمجھیں کہ خدا آپ کی زندگی میں اب کام کرنا شروع کر دے گا۔ اسے اپنے اندر پورے طور پر لے کر آئیں، پورے دل سے، پوری روح کے ساتھ اس کی طرف چلیں، اپنے گناہوں کا احساس کریں۔ خداوند کہتا ہے اگر تو اپنے گناہ کا اقرار کرے اور اس کی معافی طلب کرے تو تیرے گناہ بخش دے گا۔ یہ وہ رستہ ہے، یہ وہ سٹیج ہے، یہ وہ سٹیپ ہے جو تنگ رستے کی طرف چلنے کے لیے آپ کو لے کر چلتا ہے۔
یہ وہ تنگ رستہ ہے جو زندگی کا رستہ ہے، جس میں آپ اس کے حکموں کے تابع ہو کر اپنی لائف کو اس کے حکموں کے تابع کر کر اس تنگ رستے کی طرف چلتے ہوئے اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ کنگڈم آف گاڈ، خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ایک کمپلیٹ پروسیس سے ہو کے گزرنا ضروری ہے۔ محض بپتسمے آپ کو جو ہے خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں کر سکیں گے۔ جو لوگ آپ کو یہ کلام کی تعلیم دیتے ہیں کہ بپتسمہ لینے سے آپ اس بادشاہت کے وارث ٹھہرتے ہیں، کلام کے منافی ہے۔ کلام کہتا ہے کہ حکموں پر عمل کرنے سے تو اس تنگ رستے کی طرف گامزن ہوگا، تو اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے گا۔ خدا اپنا روح تیرے اندر ڈالے گا تاکہ تجھے حکمت اور فہم عنایت کرے۔ بپتسمہ اس کا سیکنڈ سٹیج ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کو خداوند کے تابع لے کے آتے ہیں تو آپ اس کا اقرار کرتے ہیں، اور وہ اقرار بپتسمہ کہلاتا ہے۔ آپ اس کو پہن لیتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی زندگی سے توبہ کی، اس کے نام کا اقرار کیا، اور اس نے آپ کے گناہوں کو بخشا، اور آپ ایک نئی زندگی میں جو ہے داخل ہو کے اس تنگ رستے کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں۔ اسی خداوند نے کہا متی 4:4 میں لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ خدا کے ہر ایک منہ کے نکلے ہوئے الفاظ سے، خدا کے ہر ایک منہ کے نکلے ہوئے الفاظ سے، اس کے ہر ایک حکم، جو حکم اس نے دیے ہیں ان پر عمل کرنے سے وہ زندگی حاصل کرے گا۔ بڑی خوبصورت جون سی ہے، آپ کو ایک روڈ میپ دے دیا گیا کہ آپ روٹی سے نہیں جیتے رہیں گے، آپ آج جسم کی خواہش کے مطابق نہیں جئیں گے بلکہ اس منہ کے نکلے ہوئے الفاظ کے مطابق، ان حکموں کے مطابق جو خدا نے حکم دیے، وہ آپ کو زندگی بخشیں گے۔ اور اسی وجہ سے یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے توبہ اس کا اسینشل پوائنٹ تھا۔ ہم آج بہت کم جو ہے یوحنا بپتسمہ دینے کے والے کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ایک راہ تیار کی ہے۔ جب تک آپ بپتسمہ کی طرف پہنچتے ہیں، اس قبولیت کی طرف پہنچتے ہیں، آپ کو اس راہ سے ہونا ضروری ہے، آپ کو توبہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ اسے قبول کر سکیں۔ آپ توبہ کیے بغیر اسے قبول نہیں کر سکتے۔ بپتسمہ، توبہ اور فرگیونیس، معافی، یہ تینوں کنیکٹڈ ہیں۔ آپ توبہ کریں گے، آپ کو معافی خدا سے ملے گی اور آپ خدا کو قبول کر لیں گے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہر ایک کو بپتسمہ نہیں دیا۔ اس نے کہا، اے سام کے بچوں، کس نے تمہیں جتا دیا کہ تم آنے والے غضب سے بھاگو؟ بس توبہ کرو۔ وہ کن پھلوں کی بات کرتا ہے؟ ہم یوحنا 3 باب اس کی لوکا رسول کی انجیل 3 باب اس کی 7 سے 8ویں آیت کا دیکھیں۔
لوکا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 7ویں سے 8ویں آیت. بس جو لوگ اس سے بپتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا اے سام کے بچوں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. بس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے. وہ کون سا پھل ہے؟ توبہ کے موافق پھل لاؤ. وہ کون سے پھل ہیں جو خدا جو یوحنا بپتسمہ دینے والا بیان کر رہا ہے کہ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ؟ وہ کیا آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ توبہ کے موافق پھل لاؤ. توبہ آپ کے اندر پھل پیدا کرتی ہے. جب تک آپ توبہ نہیں کرتے، جب تک آپ اپنے گناہ کا احساس نہیں کرتے، جب تک آپ اس کی معافی طلب نہیں کرتے، آپ بے پھل ہیں. آپ کے اندر گناہ موجود ہے، اور جب گناہ موجود ہے تو خدا کے درمیان اور آپ کے درمیان جو ہے ایک حائل ہے. بدکرداری یا وہ جو سی ہے درمیان میں موجود ہے. یہ بدکرداری جو سی ہے آپ کو اور خدا کو آپس میں نہیں جوڑنے دیتی. یوحنا رسول کہتا ہے پس توبہ کے موافق پھل لاؤ. اس پھل کو حاصل کرو جو اس بدکرداری کو اکھاڑ پھینکے گا، جو اس گناہ کو جو ہے اکھاڑ پھینکے گا. اور وہ گناہ کو اکھاڑ پھینکنے والا صرف خدا ہے. اور خدا اس وقت آپ کو جو سے گناہ آپ کے اکھاڑ پھینکتا ہے جب آپ اپنے گناہ کا اقرار کر کر اس سے معافی طلب کرتے ہیں. ہم یوحنا لوکا رسول کی انجیل 3 باب اس کی 11 سے 14 آیت میں دیکھیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے. اس نے جواب میں ان سے کہا جس کے پاس 2 کرتے ہیں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹے، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے. اور مسور لینے والے بھی بپتسمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا کہ آئے استاد ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا. اور سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا نہ کسی پر ظلم کرو، نہ کسی سے ناحق کچھ لو، اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو. ہمیں اپنے اپنے مینز کے اندر رہنا ہے. ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہمیں ان گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے خدا سے معافی مانگنی ہے اور اس سے وعدہ کرنا ہے کہ اے خدا ہم آج سے تیرے حکموں کے مطابق چلیں گے. آج سے جون سا ہے اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں. تو ہماری زندگیوں میں کام کر. اور خدا فرماتا ہے تو میرے قریب آئے گا تو میں تیرے قریب آؤں گا، میں اپنا روح تیرے اندر ڈالوں گا اور وہ تجھے تقویت بخشے گا. ہمیں اپنے اندر کے ایٹیٹیوڈز کو چینج کرنا ہے. ہمیں اپنی جسمانی نیتوں کو چینج کرنا ہے. جب تک آپ اپنے اندر کے ایٹیٹیوڈز کو، اپنے اندر کی نیتوں کو چینج نہیں کریں گے، آپ کے گناہ آپ کے اندر موجود رہیں گے. یہ وہ توبہ کا پھل ہے جو یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے پس توبہ کے موافق پھل. مسیح خداوند فرماتا ہے مرکز 7 باب اس کی 20 سے 21ویں آیت میں، مرکز رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 20 سے 21ویں آیت. کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں پھر اس نے ان سے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے. جو کچھ آپ کے اندر سے نکلتا ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کے الفاظ ہیں، جو آپ کے کردار ہیں، وہ آپ کو ناپاک کرتے ہیں، آپ سے گناہ سرزد کرواتے ہیں. ہمیں اپنے اندر کو تبدیل کرنا ہے، اپنے ایٹیٹیوڈز کو چینج کرنا ہے.
اور وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں چینج کرنی ہیں، جو ہمیں ناپاکی کی طرف لے کے چلتی ہیں، اور ناپاک شخص خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ٹھہرتا۔ مرکز 7 باب اس کے 21ویں آیت بتاتی ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں۔ آپ برے خیال جو ان سے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، اپنے دل کو ان خیالوں سے پاک کرنا ہے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا ہے، چاہے اس نے آپ کے ساتھ کتنا بھی برا کیوں نہ کیا ہو۔ کلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ان سے ہے اسے نہیں اس کے بارے میں برا سوچنا، کیونکہ جب آپ برا سوچتے ہیں تو آپ اس ناپاکی کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کے برے خیالات میں حرام کاریاں ہیں، چوریاں ہیں، خون ریزیاں ہیں، زنا کاریاں ہیں، لالچ ہے، بدیاں ہیں، مکر ہے، شہوت پرستی ہے، بد نظری ہے، بدگوئی ہے، شیکی ہے، بے وقوفی ہے۔ یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ جب آپ شیخی مارتے ہیں، آپ جتاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی چیز آئی، آپ نے کوئی چیز خریدی، اور آپ بڑھا چڑھا کر اس کا جو ہے اظہار کرتے ہیں۔ خواتین کے بارے میں وہ میک اپ کر کے یا ڈریس پہن کر اپنی تصویریں کھنچا کر جب وہ اپنی شیخی جو سی مارتی ہیں، وہ ناپاکی کا اظہار کرتی ہیں، وہ ناپاک ٹھہرتی ہیں۔ مرد حضرات جب کوئی چیز لے کر اس کے بارے میں شیخی مارتے ہیں، وہ ناپاک ٹھہرتے ہیں۔ لالچ ہے آپ کے اندر۔ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس فلاں چیز موجود ہے، آپ میں حسد آتا ہے، اور وہ حسد جو ہے وہ آپ سے گناہ کرواتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ناپاک کرتا ہے۔ اور یہ وہ ناپاکیاں ہیں جو آپ نے اپنے اندر سے نکالنی ہیں، یہ وہ ایٹیٹیوڈز ہیں جو آپ نے اپنے اندر سے نکالنے ہیں۔ آپ نے توبہ کرنی ہے خدا سے، جب تک یہ آپ کے اندر موجود ہیں آپ ناپاک رہیں گے، اور جب تک آپ ناپاک رہیں گے آپ کے درمیان اور خدا کے درمیان دوری حائل رہے گی، کیونکہ ناپاک خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ٹھہریں گے۔ اس نے بڑی واضح طور پر آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا چیز آپ نے اپنے اندر سے نکالنی ہے۔ مرکز 7 باب اس کی 21ویں آیت بڑے واضح طور پر آپ کو بتاتی ہے، حرام کاری، چوریاں، کسی بھی طور پر چوری۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جی چوری نہیں کرتے، لیکن وہ کام پر جاتے ہیں اور کام کو پورے طور پر سر انجام نہیں دیتے، کام سے بھاگتے ہیں۔ یہ کام کی چوری ہے۔ دوسروں کے بارے میں جو ان سے بدگوئیاں کرتے ہیں، دوسروں کی انفارمیشن جو ان سے اسٹیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چوری ہے۔ چوری محض روپے پیسے یا چیز کی چوری نہیں ہے، کام کی بھی چوری ہے، کسی کی انفارمیشن حاصل کرنے کی چوری ہے، کسی کے بارے میں اس کے خطوں کو پڑھنا، کسی کے بارے میں اس کے انفارمیشنز کو حاصل کرنا، یہ بھی چوری ہے، اس کی مرضی کے بغیر۔ خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی، یہ سب انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ ہمیں ان سے دور رہنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، ہمیں اس روح کو اپنے اندر کام کرنے دینا ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں، ہم ان ناپاکیوں سے بچ سکیں۔
اور اسی لیے خدا کہتا ہے کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے، جب آپ خدا کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ انسان کے بس میں بہت ساری چیزیں نہیں رہتی، شیطان اسے جکڑ لیتا ہے، اس کے احساسات کو پکڑ لیتا ہے، اور اسی وجہ سے جون سا ہے مسیح خداوند نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے، جب آپ خدا کو اپنے اندر داخل کر لیں گے، جب خدا آپ کے اندر آپ کے موجود رہے گا، جب آپ اپنے گناہ کا احساس کرتے ہوئے، گناہ کے سے معافی طلب کرتے ہوئے اس کی حضوری میں جائیں گے، وہ آپ کو گناہ سے آپ کے معاف کر دے گا اور اپنا روح بھیجے گا جو آپ کو تقویت دے گا، اور آپ سے یہ چیزیں دور ہو جائیں گی۔ بہت ضروری ہے کہ ہم سچے طور پر خدا سے جو ان سے معافی طلب کریں، پورے ایمان کے ساتھ جو ان سے معافی طلب کریں۔ خدا نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ یہ خداوند آپ سے بتا رہا ہے، خدا کے ہر ایک الفاظ سچا کلام ہے اس کا۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، پورے ایمان سے مانگے، آئے خدا تو مجھے دے، تو میری ضرورت کو پوری کر، مجھے ان ناپاکیوں سے دور کر۔ خدا آپ کو دے گا، اس کا وعدہ ہے، میں تو میرے حکموں پر عمل کر، میں تجھے کثرت سے برکتیں دوں گا۔ کھٹکھٹائیں، وہ آپ کے لیے دروازہ کھول دے گا، وہ آپ کے لیے تیار ہے، وہ آنا چاہتا ہے۔ آپ اسے ڈھونڈیں گے، وہ آپ کو ملے گا۔ خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں ہیں۔ اس کی محبت کو ڈھونڈنے کے لیے، پانے کے لیے، اس نے آپ کو بہت ہی سمپل سا فارمولا دے دیا۔ خدا کی محبت یہ ہے کہ اس کے حکموں کو قبول کریں، ان پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں ہیں۔ خداوند ہم سب کو جو ان سے برکت دے، ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم اس کے حکموں کو سن کر اپنی زندگیوں میں داخل کر سکیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں، ہم ان ناپاکیوں سے بچ سکیں، اپنے اندر کے دل کو صاف کر سکیں۔ ہم اس کے تیسرے اور آخری حصے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو خدا کی بادشاہت میں نہیں جا سکیں گے۔ ہم نے سیکھا کہ محض بپتسمہ ہمیں خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں کر سکے گا، ہمیں خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے ایک کمپلیٹ پروسیس سے گزرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس کرنا ہوگا، اس سے معافی طلب کرنی ہوگی، اس کے حکموں کو جو ہے سن کر اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہوگا، اس کے محبت کو حاصل کرنا ہوگا جو کہ اس کے حکموں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس کے حکم سخت نہیں ہیں، ہمیں انسانی روایات کو توڑنا ہوگا، ہمیں زندہ کلام کو اپنانا ہوگا۔ ہم اس کے قریب جائیں گے، اس کا وعدہ ہے وہ ہمارے قریب آئے گا، وہ اپنی حکمت اور دانش ہمارے اندر ڈالے گا، وہ اپنا روح ہمیں بخشے گا جو ہمیں تقویت دے گا۔ آئے ہم اس تنگ رستے کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائیں، اس کے حکموں کو جو ہے اپنی زندگیوں میں داخل کریں، ان ناپاکیوں کو اپنی زندگیوں سے بے دخل کریں، اور اس کے نام کا بپتسمہ لیں، اور اس تنگ رستے کے اوپر گامزن ہوتے ہوئے اس ہمیشہ کی زندگی کو
حاصل کر سکیں، اس کی معموری کو حاصل کر سکیں۔ خدا آپ سب کو جو ہے وہ برکتیں دے۔